Yaqeen Jamaat Khana, 6 February 1987, after Jamaat Khana saying Lali Madud, Zindaro, سج میں نے آپ کو تکلیف دی ہے کہ لیٹ ہو رہا ہوں. معاف کیجیے, میری وائف ایگزیبیشن جمع کرنے میں تھی. پروگرام کے حساب سے آج ایک گنان ہے جس کا ہم ترجمہ اور سمجھوتی سنیں گے. جو کہ صدرالدین ماں باپ کا یہ گنان ہے. ہمارا حضرت امام پہ صلی اللہ علیہ وسلم. گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے کچھ لاز رکھے ہیں, سرٹن ریگولیشن ہیں, اور انفارچونیٹلی گنان پڑھنے والے بہت ہیں, بولنے والے بہت ہیں, لیکن ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں. پیروں نے سرٹن گنان ہیں کہ جو صبح ہی کے وقت بولے جانے چاہیے, سرٹن گنان ہیں جن کو ہمیں شام کو ہی بولنا چاہیے, اور جو گنان ہم شام کو بولتے ہیں یا کوئی بھی دوسرے گنان ہم وہ سارا دن بول سکتے ہیں. لیکن جو صبح کے چوگڑیے ہیں, جیسے کہ 24 چوگڑیے ہیں صبح کے, تو وینتی ہے, وینتی کے گنان بھی ہیں, صبح کے اور دوسرے گنان بھی ہیں. پھر گھٹ پاٹ کے گنان جدا ہیں, گھٹ پاٹ کے بیٹھے گنان جدا ہیں, گھٹ پاٹ کے اوبھے گنان جدا ہیں. اسی طرح سے ایسے گنان ہیں کہ جو رات کے 12 بجے کے بعد بولنے چاہیے, اور صبح کی عبادت سے پہلے وہ گنان پھر ختم کرنے چاہیے. رات کے 12 بجے کے اور 4 بجے تک جو گنان ہیں اس کے اندر بعض شاستر ہیں, جیسے کہ سیہرسی ہے, بجنے رنجن ہے, برہم پرکاش ہے, ستوینی ہے. یہ وہ لاٹ ہے کہ جو ہم 12 بجے کے بعد بولتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایسے گنان ہیں کہ جو شام کو بولنے چاہیے. تو جو گنان ہم شام کے وقت بولتے ہیں وہ ہم سارا دن بول سکتے ہیں. دوپہر کو 12 ساڑھے 12 بجے آپ ستوینی بولو اور رات کو 12-1 بجے ستوینی بولو, بہت فرق نظر آئے گا, اس کی وائبریشن کے اندر فرق ہو جاتا ہے. لیکن میں نے ادھر دیکھا آج کئی برسوں سے یہ چیز چالو ہے. ایک طریقے سے میں خوش ہوں کہ زیادہ لوگ گنان بولتے ہیں, لیکن پھر ساتھ ہم کو اس کے ریگولیشن سمجھنے چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بے موقع گنان بولا جاتا ہے, موقع نہیں اور گنان ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ سمیسان کو پروڑیے کا گنان پربھاتیہ بولا جاتا ہے. شام کو گھٹ پاٹ ہوتا نہیں اور گھٹ پاٹ کا گنان بولا جاتا ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اب آج کل یہ جو گنان ہے یہ گھٹ پاٹ کا اوبھا گنان ہے, یعنی جماعت گھٹ پاٹ پیتی ہوئے اور ہم گنان بولے. کیا کہوں کہ ہم لوگ کتنے بے درکار ہو گئے ہیں اپنے مذہب سے. چھوٹی عمر میں جب گھٹ پاٹ کا گنان بولا جاتا تھا تو میں چھوٹی عمر کی بات کرتا ہوں, تو میں دیکھتا تھا کہ گھٹ پاٹ کا گنان بولنے والا گھٹ پاٹ کے پاس رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑا رہے, ہاتھ باندھ کے گنان بولتا ہوئے اور جماعت گھٹ پاٹ پیتی ہوئے. جو پی لے وہ کھڑا ہو کے ساتھ گنان بولے. کوئی گڑبڑ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. جیسے ہی سب نے نیاز پی لیا تب وہ گھٹ پاٹ کا گنان ختم کرے.
گٹ پاٹ کے گنان کو سنگل نہیں لیکن ڈبل کر کے بولے، اور یا اگر اس کا دل چاہتا دیکھے کہ جماعت بڑی ہے تو 2-3 گنان بولے، یا ایک ہی گنان ڈبل ٹریبل کر کے بولے تو ساری جماعت گنان گٹ پاٹ پی لے، اس کے بعد وہ گنان پورا کرے اور پھر مکھی صاحب دعا دے لیں، اس کے بعد ناندی کا کام شروع ہو گئے۔ آج کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کمڑیا صاحب بولتے ہیں کہ نیاز پیو اولاد میرے آکھٹ اور دعا مہمانی، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گنان والے نے گنان شروع کیا، لوگوں نے باتیں شروع کی، اور اتنا شور، اتنی باتیں کہ کوئی باہر آدمی ہوئے تو سمجھے لوگ اندر کسی مارکیٹ میں کھڑے ہیں۔ ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کے ٹھنڈی اور برف کے اندر جماعت کھانے آئے تو ادھر آ کے کچھ مذہب کی کمائی کرو۔ گنان بولا جاتا ہے، کم از کم جب تک گنان ہے تب تک تو چپ رہنا چاہیے، گنان سنا ہی نہیں جاتا۔ بعض آدمیوں کی عادت ہے جماعت خانے میں جب گنان بولا جاتا ہے تو باتیں کرتے ہیں، اور گنان ختم ہو جاتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ گٹ پاٹ کا جو گنان ہے وہ پیروں نے ایک مہتو سے یعنی امپورٹنس سے کی نظر کر کے بتایا ہے۔ جماعت گٹ پاٹ پی رہی ہے، گنان بولا جاتا ہے، جماعت آہستہ آہستہ ساتھ پراتی ہے، ایک نور کا واتاورن پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کہوں، آپ تو جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں، ہم 2, 5, 10 منٹ چپ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اگر باتیں ہی کرنی ہے تو ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ گنان ختم ہو جائے نا تو اس کے بعد کبھی کچھ چھوٹی سی بات کرنی ہوگی مذہب کی، اور اگر بات ہی کرنی ہے تو باہر چلے جاؤں۔ اس کے لیے کہ گنان موقع بے موقع نہیں بولنا چاہیے۔ صبح کے گنان صبح بولو، شام کے گنان شام کو بولو، پروڑیے کے گنان پروڑیے بولو، گھٹ پاٹ کے گنان گھٹ پاٹ کے وقت بولو۔ تو ایک بات سناؤں، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بمبے آئے ایک دفعہ، میری واعظ میں یہ چیز ہے کہ 10 بہت برس پہلے، آج یاد آ گئی تو سناتا ہوں۔ حسن آباد جو ہے ادھر حسن علی شاہ ماں باپ کا ٹوم ہے، سامنے فرنٹ میں بہت بڑی جگہ ہے، تو امام بہت دفعہ یہ ٹوم کے اوپر ارد گرد جگہ بہت بڑی ہے، وہاں بھی مہمانیاں رکھی جاتی تھیں اور نیچے بھی مہمانیاں ہوتی تھیں۔ تو ایسی ایک مہمانی کے اندر جو پچھلی سائڈ میں تھی، مولا جا کے بیٹھے، وہ مہمانی کسی بہت مشہور اور لاگوگ والی فیملی تھی جس کو مولا بہت چاہتے تھے، اور اس فیملی نے جماعت کے بڑے کام کیے۔ تو مولا جب اس کی فیملی میں جا کے مہمانی میں بیٹھے، خداوند بہت راضی ہوئے۔ جس آدمی نے جس کی فیملی کی مہمانی تھی اس کا ایک لڑکا تھا، جوان لڑکا، 27-30 برس کا لڑکا تھا، تو وہ صاحب کو ادھر لندن میں ایجوکیشن کے لیے جب گیا تھا تو ملا کرتا تھا۔ تو صاحب نے اس کو دیکھا تو صاحب نے پوچھا کبھی آئے ہو؟ جیسے قدرت بس تھوڑے مہینے ہوئے۔ مولا اس کے ساتھ کچھ باتیں کرتے رہے، تو ماں باپ دعا شیش لے کے اٹھنے لگے تو پھر کچھ یاد آ گیا، مولا بیٹھ گئے۔ تو اس کو پوچھتے ہیں کہ تم نے میرج کی ہے؟ میرج؟ تو شرما کے منہ نیچا کر کے کہتے ہیں نو خدا۔ ماں باپ ہنسنے لگے، کہا نزدیک کا سب ایسا جھک کے اس کو کان میں کہتے ہیں کہ دیکھ ادھر بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہیں، تجھے کوئی پسند ہے؟ امام ہر بات جانتا ہے، ہم حضرت امام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اور سوال ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اس کو ایک لڑکی سے پیار تھا، لڑکی بھی چاہتی تھی، لیکن والدین لڑکی کے جو ماں باپ تھے وہ راضی نہیں تھے۔
تو ماں باپ نے جب اس کو پوچھا تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا. ماں باپ فرمایا بتاؤ مجھے. تو اس نے ایک طرف نظر کی تو صاحب نے اس لڑکی کو بلایا. ابھی بھری سبھا کے اندر ہندوستان کی لڑکی تھی، کینیڈا کی ہوتی تو ادھر ہی کھڑی ہو جاتی. نزدیک آئی، شرم سے ہماری بیچاری پاؤں نہ اٹھے. مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا. تم کو یہ لڑکا پسند ہے؟ ذرا سا سر ہلایا. تیرے ماں باپ ادھر ہیں؟ اور خدا وہ تو دیکھ رہے تھے نا. تو سب بولے اس کے ماں باپ کون ہیں؟ بیچارے دونوں اٹھے، سامنے آئے. دیکھو ہم اس کی شادی کرتا ہے، تم کو کوئی اعتراض ہے؟ یعنی آبجیکشن ہے؟ ہاتھ جوڑ کے خداوند تیرے سامنے ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں. خواب آئے، خانہ بدان بہت مولا راضی ہوئے. دونوں کا ہاتھ ملایا. حکم فرمایا سید صاحب کو بلاؤ. سید مشتاق علی دیدار علی نکاح پڑھایا کرتے تھے. مولا باپا واڑی جماعت خانے میں کچھ شادیاں کر کے ادھر حسن آباد آئے تھے. تو مکھی نے کہا خداوند سید صاحب واڑی میں ہیں، ادھر نکاح کا کام ہوتا ہے. سب فرمایا موٹر بھیجو، اس کو بولو جلدی آوے. موٹر گئی کوئی والنٹیئر لے کے، تو سید صاحب کو لا لے. ابھی تقریباً مائل 1.5 مائل کا ڈسٹینس سے ٹریفک بھی ایسی تھی تو ضرور 5-10 منٹ تو لگ جاوے نا. تو مولا ایسا آرام سے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے. لڑکی اس طرف بیٹھی تھی. بس مولا کو خیال آیا، مکھی کو فرمایا مکھی کسی کو بولو گنان بولے. حضرت امام مکھی کو کہتے ہیں کسی کو بولو گنان بولے. لیکن ایک بھگت صاحب بڑے ادھیرے ہو گئے. اس نے سوچا یہ موقع کب آئے گا کہ صاحب کے سامنے گنان بولوں. نہ مکھی کی پرواہ کی، نہ صاحب کی پرواہ کی. آنکھ بند کے مرنا ہے رے ضرور. سلطان محمد شاہ نے زور سے آواز لگائی چپ رہو. چپ ہو جائے. کیسا گدھا آدمی ہے. گدھا سمجھتے ہو؟ ڈونکی کو. بابا فرمایا کیسا گدھا آدمی ہے. ہم ادھر بیٹھے ہیں، بیاہ شادی کی باتیں ہوتی، تیرے کو مرنے کی سوچی. چپ ہو گیا. پھر ماں باپ نے فرمایا کسی کو گنان بولا تو آنند آنند کا گنان بولا. ابھی ایسے موقع کے اوپر دیکھو، گنان تو گنان ہے لیکن موقع بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو اس طرح جو گنانوں کے اندر خود پیروں نے جو ڈفرینسز اور فرق رکھے ہیں، ہم کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے. صبح کے گنان شام کو مت بولو، شام کے گنان صبح کو مت بولو. گٹ پاٹ کے اوبے گنان ہے ایسا ہی مت بولو، گٹ پاٹ کے وقت بولو. گٹ پاٹ کے بیٹھے گنان ہے، گٹ پاٹ کے جب گٹ پاٹ چل رہا ہے اس وقت بولو. اس طرح ہم کو گنانوں کے اندر جو روحانیت ہے، جو اسپرچول پاور رکھی ہوئی ہے، اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. مومنوں صبح کے وقت پڑھیے. آپ کبھی ذرا کے بوجن رنجن کا کوئی پاٹھ اٹھاؤ، ستوینی کا کوئی پاٹھ پڑھو. ایک تو راگ ایسا، دوسرے اس کے شبد ایسے، اور تیسرے صبح کا جو وقت ہے نور کا. آپ جب پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں گے خوشی کے. روحانیت آپ کے دل کے اوپر، آپ کے کلیجے کو سافٹ کرے گی. اور گنانوں میں ایسی حقیقتیں بے حساب ہیں. ایسے بے شمار گنان ہیں کہ جو ہم شام کو بول سکتے ہیں، لیکن صبح کے گنان شام کو اچھے نہیں لگتے. تو آج کا یہ جو گنان ہے، یہ گٹ پاٹ کا اوبھا گنان ہے جو صبح بھی بولا جا سکتا ہے، شام کو بھی بول سکتے ہیں. کیونکہ گٹ پاٹ شام کو بھی ہوتا ہے، صبح ہر روز ہوتا ہے. اسی طرح سے جو صبح کے چوگڑیے ہیں وہ شام کو نہیں چلتے. شام کے چوگڑیے صبح نہیں بولے جاتے. مگر ایک چوگڑیا ایسا ہے کہ جو شام کو بھی بول سکتے ہیں، صبح بھی بول سکتے ہیں. تو یہ نالج ہے جو ہمیں لینی چاہیے. اس کے علاوہ گنانوں کے جو راگ ہیں ان میں بہت طاقت ہے. ہمارے پیروں نے یہ راگ بنائے اور راگ کے حساب سے انہوں نے ورڈز بنائے،
یا ورڈز کے حساب سے راگ بنائے، یہ تو پیر جانتے ہیں. لیکن جب ہم ورڈز دیکھتے ہیں تو اس راگ کے ساتھ ورڈز کی جو نوٹیشن ہے وہ فٹ ہوتی ہے. جب ہم راگ بگاڑ دیتے ہیں تو وہ نوٹیشن میں فرق پڑ جاتا ہے، اور اس میں جو سٹل حقیقتیں ہیں، مائنیوٹ اور ریفائنڈ چیزیں ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتی ہیں. آپ کو ایک بات سناؤں. حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ ایگلیمو میں ماں باپ کی خود کی ایک آفس ہے. اس آفس کے اندر پاؤں رکھو تو آپ کو جس طرح سے کوئی الیکٹرک واتاورن ہوتا ہے، الیکٹریفائڈ واتاورن نظر آوے. صاحب جب اپنی آفس میں جاتے ہیں، اپنے ٹیبل پر بیٹھ کے کام کاج کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا. سیکرٹریز کو بلا کے ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو آج کل کے ماڈرن میتھڈ اس نے بہت یوز کیے ہوئے ہیں. لیکن صاحب جب بھی اپنی آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ایک کونے میں ٹیپ ریکارڈر چالو ہوتا ہے، سلو آواز میں کیا ہوتا ہے، گنان بولے جاتے ہیں. مولا اپنا کام کاج کرتے وقت گنان سنتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ جب ہی چھوٹے تھے، کمڑیا حاجی، ایک کمڑیا حاجی کی بیٹی کا پڑ پوتا بیٹھا ہے، بولا کہتے تھے کمڑے حاجی، ارے خدا گنان بولو. کمڑے حاجی کا راگ پہاڑی تھا، مومن شخص تھا، 8-10 برس کا امام، کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، کمڑے حاجی ہاتھ باندھ کے گنان بول رہا ہے. کیسا سما ہوگا. گنان ماہے تو صاحب چھے، گنان میں خود مولا خود بیٹھا ہے. تو آپ جب بھی گنان بولو، اس گنان کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو. اس کے اندر جو روحانی چیز ہے اس کا مزہ اٹھاؤ. گنان کو لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور گنان کے جو راگ ہیں نا، اس کے اندر بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن ہم نے گنانوں کو آج جماعت خانے میں کچھ برسوں سے ہم نے گنانوں کو قوالی کی شکل دے دی. قوالی کی شکل کیسی کہ ہم جب گنان بولنے آتے ہیں تو ہمارا سارا جو زور ہے وہ راگ کے اوپر اور الاپ کے اوپر ہوتا ہے، لفظوں شبدوں کے اوپر نہیں ہوتا. اور معاف کرنا، اس میں بائیوں کا ہاتھ زیادہ ہے. خوبصورت بائی ہے، پتلا گلا ہے، میٹھی آواز ہے، گنان بولتی ہے یعنی قوالی بول رہی ہے. ایک جماعت خانے میں بیٹھا تھا، ایسی ایک بائی بیٹھی تھی، ہے جی پیر صدر دن بولیا، ہاں ہاں پیر صدر دن. اس نے ہاں ہاں کچھ 5 دفعہ بولا اور میرا پریشر چڑھ گیا. میں کبھی مکھی ہوں تو واللہ اسٹاپ کرا. گنان کے ساتھ یہ مستی. ابھی یہ راگ کسی محفل میں ہم قوالی میں بیٹھے ہوئے نا تو ٹھیک ہے، ادھر الاپ کرو، گٹپاٹ پی گئے. میں تو بائیوں کی طرف جا کے کھڑا ہوا، ایک والنٹیئر بائی کو کہا بولا اس کو. میں نے کہا کیسا سندر گلا ہے، بہت خوش ہو گئی. دیکھو بیٹا، تمہاری اتنی اچھی آواز، تم نے اتنی اچھی بریانی بنائی اور دھوڑ لے کے اس بریانی میں ڈال دی. مشنری باپا. میں بولا کیا ہے یہ؟ ہاں 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 پیر صدر نے بولیا یہ الاپ ادھر جماعت خانے دے دی. یہ گنان ہے، یہ کسی شاعر کی کویتا نہیں ہے، یہ قوالوں کی قوالی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک لفظ تو آپ 10-20 جدہ جدہ راگ میں کھینچو. ایسا نہیں ہے. گنان تو روحانی چیز ہے، یہ الہی چیز ہے. معلوم ہے پیروں نے گنان کیسے بنائے؟ خود پیر صدر دین اس کو بتاتے ہیں کہ پیروں نے گنان کیسے بنائے کہ جب ہم کو مولا کی محبت کا زور آتا تھا تو مولا کی محبت میں ہم نے یہ گنان بنائی. پریت ید کیری گنان جوڑیاں ان من ماہے راکھی
سدھیرا. جب مولا کی پریت زور میں آ گئی، کیونکہ انسان کے جو وچار خیالات ہے وہ ہوا اور پانی کی طرح ہے. کبھی ہوا بالکل شانت ہوتی ہے، کبھی ہوا زور سے چلتی ہے، کبھی سمندر کا پانی شانت ہوتا ہے، کبھی اس میں لہریں آتی ہیں. انسان کے اندر بھی ایسے ہیں، کبھی وہ ٹھنڈی حالت میں ہوتا ہے، کبھی گرم حالت میں ہوتا ہے. اس کی محبت اور پریت کسی وقت جوش میں آ جاتی ہے، تو جب محبت پریت جوش میں آ گئی تو ان کے منہ سے گھنان نکلے. پھر کہتے ہیں ہے جی گنان بولو رے نتا نور بھریا. گنان بولو رے نتا نور بھریا. ایووں ہیڑے تمہارے ہر کھانا مائے جی. اس طرح گنان بولو کہ گنان جو ہمیشہ نت نور بھریا، گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح بولو کہ تمہارے اندر خوشی سمائی نہ جائے. حرک مولا کے گنان تمہارے اندر خوشی سمائی نہ جائے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جب یہ گنان سنتے ہیں واللہ آنکھوں میں سے پانی آ جاتا ہے. امام کی محبت ایسی ہے. حضرت امام فرمایا یہ ونڈرفل پرانوی کا یہ ونڈرفل ٹریڈیشن سنبھال کے رکھو ان کے لیے بھی کہ جو بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، فیوچر جنریشنز کے لیے یہ گنان سنبھال کے رکھو. ہم نے گنانوں کے ساتھ سو کی ماں کا سلوک کیا. سمجھتے ہو سو کی ماں؟ کوئی عورت گزر جاوے تو جوان مرد دوسری عورت لے آتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ مدر ہے یہ اپنے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کے ساتھ جب محبت کرے گی وہ سوکن کے بچے سے نہیں کرتی. ہندوستان کے اندر تو دشمنیاں کرتی ہیں. تو ہم نے بھی گنانوں کے ساتھ اسٹیپ مدرلی سلوک کیا ہے. کہیں ورڈز پھرا دیے ہیں، کہیں راز پھرا دیے ہیں. یہ جو گنان ہے سیدہ امام بیگم کا درشن دیو مورا ناتھ داسی چھوں تیری. اس میں عاجزی ہے، شبدوں میں تو ہے ہی لیکن اس راگ میں عاجزی ہے. لیکن وہ جب وہ بھیروی کا راگ بولتے ہیں دیدار دیو نے مرانا داسی، کرون لگتا ہے، روڈ لگتا ہے. کروڈ آئل ہوتا ہے نا جس میں سے پیٹرول نکلتا ہے، وہ ریفائنڈ نہیں ہوا ہوا. یہ راگ پیروں کا نہیں بنایا ہوا. جو راگ اصلی سینکڑوں سال سے ہمارے باپ دادا بولتے چلے آئے ہیں اس کی کنٹینیوٹی آج بھی ہے. اس کنٹینیوٹی کو بگاڑو مت. اصل راگ ہونے چاہیے. ہے جی بال پنائی پیتڑی مولا تو سے لاگی جی نہرولا جو شاہ نور در سے سو کیا جانے رے گمار مٹھا شاہ میں سمروں تیرو نام. کیسا میٹھا. اس راگ کو بھی بگاڑ دیا گیا. کتنے سیمپل دوں آپ کو. بہت سے گنان ہیں جس کو ہم اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے. دینداروں شکر مولا کا، وخان پریز اس مولا کی کہ جس کی رحمت سے جماعت میں آج بھی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی
ایسے بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ جو اصل راگ جانتے ہیں، اصل گنانوں کے شبد جانتے ہیں، ان کے پاس جا کے سیکھو، لیکن اپنی مرضی سے گنان مت بولو، اپنی مرضی سے راگ پیدا مت کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں اپنی جماعت میں جن کو کوئی راگ نہیں آتا تو کچھ توڑ مڑوڑ کے ایک راگ فٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہر گنان کے راگ ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے پروسیس بتائی۔ ابھی یہ گنان ہے، مریا شادی ہروور سروور آشا بھر پور لینا شاہ بھر پور لینا امیرس مٹھڑا سمیوا مریا شادی مٹھڑے سمیرے مارا منی ور راتا مارا منی ور راتا رمرس لدڑا سوچیوا مریا شادی ہروور سروور۔ اس میں ورانی نہیں ہے، اس میں ہروور سروور کی ورانی نہیں۔ میں نے اس لیے بولا کہ میں راگ کو نیچے تک لے کے میں بند کروں، لیکن بعض آدمی ہر لائن ہر پاٹ کے بعد ہروور سروور کی ورانی بولتے ہیں۔ ورانی ہے ہی نہیں۔ ورانی کا مطلب ہے کہ گنان کے اندر ایک پاٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس شبدوں کو ہر پاٹ کے بعد ریپیٹ کرنا چاہیے۔ بھلا ہمارے پیروں نے بہت سے گنانوں میں ورانی کیوں رکھی ہے؟ معلوم ہے کیوں؟ گنان بولنے والا جب ایک پاٹ بول لیتا ہے تو پھر جماعت ساری وہ ورانی بولتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے اور جماعت ورانی بولتی ہے۔ پھر جب یہ ورانی پوری ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا پاٹ شروع کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی وہ پاٹ بولا، باڑ پنانی پیتڑی مولا تو سے لاگی جی نہڑولا گو شانور در سے سو کیا جانے رے گمار۔ اب ورانی شروع ہوتی ہے، میٹھا شاہ میں سمروں، بولو میٹھا شاہ میں سمروں تیرو نام یا شاہ سمروں میں تیرو نام خدا وند میں سمروں تیرو۔ یہ ورانی ہے، اور جس گنان میں ورانی ہے گنان بولنے والا چپ ہو جاتا ہے اور جماعت ورانی بولتی ہے۔ بہت سے گنانوں میں ورانی نہیں ہے۔ اننت اکھاڑے میں ورانی ہے، تو جن گنانوں میں ورانی نہیں اس میں ورانی نہیں بنانی چاہیے۔ اب اس میں ورانی نہیں ہے، لیکن میں نے مورے آشا جی بول کے، کیونکہ میں سارا گنان نہیں بول رہا، ایک دو پاٹ بول کے میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ مورے آشا جی ہمارے پیروں کی جو گنان ہے اس کی جو بھاشا ہے، لینگویج، وہ بہت پرانی ہے۔ ہمارے پاس جو بہت پرانے گنان ہیں اس کو 1050 برس ہوئے۔ یہ
सदगुरु नूर के जो गिनान हैं, इमाम मुस्तनसिर बिल्ला फर्स्ट के ज़माने के अंदर गुरपीर सदगुरु नूर आए, उसको ओवर 1000 ईयर्स हो गए। और जो लेटेस्ट गिनान हमारे पास है उसको 120 बरस हुए, 21 बरस। 1866 में सैयदा इमाम बेगम गुजर गई और हमारे पास उसके बाद किसी भी और ने गिनान नहीं बनाए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब तख्त नशीन हुए 8 बरस की उम्र में, तो उस वक्त सुल्तान मोहम्मद शाह के एक कजिन ब्रदर थे, उनका नाम था शमसुद्दीन। तो उन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब तख्त नशीन हुए तो मुनाजात बोली। मुनाजात का मतलब प्रेज होता है। ये मुनाजात हम 1 बरस में 1 दफा बोलते हैं इमामत डे के दिन। या अली खूब मजालस ज़ीनत कर के फरश बिछाई गाली कहते हैं गालीचे को, यानी कारपेट को, जीनत करके यानी डेकोरेशन करके। तो ये गिनान नहीं मगर ये मुनाजात है, लेकिन फिर भी हम इसको गिनान के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि आगा शमसुद्दीन थे, वो सैयद थे, हज़रत इमाम की फैमिली में से थे, अली शाह माँ बाप के दूसरे फर्जंद थे। तो इस तरह से हमारे जो गिनान है वो लगभग 1000 साल, 900 साल, 800 साल, 600 साल पुरानी है। सीरसन कबीर दिन को 500 सवा 500 बरस हुए, फिर सदर दिन को 600 बरस हो गए। तो इस तरह हमारे गिनानों के अंदर पुरानी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज लिटरेरी लैंग्वेज नहीं, कोलोकियल लैंग्वेज है गिनानों में। वो लैंग्वेज कि जो स्ट्रीट के अंदर लोग बोलते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग बोलते हैं, जो लोग आलिम नहीं हैं वो लोग बोलते हैं। इन लोगों की चालू कॉमन भाषा जबान के अंदर पीरों ने ये गिनान रखे, इसलिए कि इन लोगों को समझ आ सके। और इन गिनानों के ऊपर और भी ऐसे गिनान हैं कि जो प्योर लिटरेरी वर्क है, उसको समझने के लिए आज शायद कोई भी होवे, आदमी नहीं मिलते। प्राकृत जबान के अंदर सदरुद्दीन ने गिरबावली लिखी है, प्योर लिटरेरी वर्क है। ऑर्डिनरी आदमी तो ठीक, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे भी उसको नहीं समझ सकते। तो पीरों ने ऐसी भी चीज लिखी हुई है। फिर इन दोनों के बिटवीन भी है कि जो थोड़ी लिटरेरी भी है, जिसके अंदर साइंटिफिक चीजें हैं, फॉरकास्ट और प्रिडिक्शंस हैं, जिसके अंदर बहुत सी कुदरत और खुदा की नेचर की चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। उसके लिए लिटरेरी आदमी की जरूरत होती है। ऐसे भी गिनान है जैसे कि निकलन की गीता। फिर ऐसे भी गिनान है कि जो ऑर्डिनरी आदमी जिनके अंदर तसव्वुफ यानी मिस्टिसिज्म नहीं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ गिनान रखे गए। मिस्टिसिज्म यानी सूफीपन को, खुदा के इश्क को समझने के लिए, जो ऑर्डिनरी आदमी उसको नहीं समझ सकते, जैसे कि गुरपीर सदरुद्दीन का बूझ निरंजन। ये ऐसे ऐसे गिनान हैं कि जो सब लेवल के लोगों के लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए, थोड़े हायर लोगों के लिए, आशिकों के लिए, सूफियों के लिए, लिटरेरी आदमियों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, हमारे सारे गिनानों के अंदर इस तरह लिटरेचर फैला हुआ है। 73 बुक्स हैं हमारे गिनानों और लिटरेचर की, जिसके अंदर 500, 600 पाठ हैं। सदरुद्दीन ने ऐसे बहुत से बड़े बड़े शास्त्र भी कथे, छोटे छोटे भी हैं, और उन शास्त्रों के अंदर कहीं संस्कृत है, कहीं प्राकृत है, कहीं देवनागरी है, और जो आम कॉमन गिनान हम बोलते हैं, जो लगभग 650 जितने गिनान हैं, 650 जितने, लेकिन जमात खानों के अंदर 10-15 ही गिनान बोले जाते हैं। किसी ने कोशिश मेहनत नहीं की कि हम थोड़ा और भी आगे बढ़ के दूसरे गिनान सीखें, उनका राग सीखें। तो इन 600-650 गिनानों के अंदर भी इतना इल्म भरा है कि एक एक गिनान के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है।
शायद मेरी भूल है, एक एक पाठ के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे गिनानों में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो आज हमको ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक है, तो लोग उस वर्ड को सुधारना चाहते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। देखो ये लफ्ज है आशा जी। उस जमाने के अंदर लोग आशा जी ही बोलते थे। असल में ये है या शाह जी, शाह यानी मौला, लॉर्ड। तो या जो है वो एड्रेस करने की चीज है, ओ लॉर्ड। जी का मतलब जो है ना वो हमारी हम्बलनेस दिखाता है, उसकी ये रिस्पेक्टफुल चीज है। छोकरे को बापा बुलावे, हुसैन जी बापा। ये जो जी है ना, ये हिंदुस्तान के लिटरेचर के अंदर खास चीज है जो आपको यूरोपियन लिटरेचर में नहीं मिलेगी। अलबत्ता हम ऐसा कह सकते हैं यस सर, मगर यस सर जो है ना जी जनाब के साथ आता है, लेकिन जी का जो मतलब होता है ये प्रीफिक्स है, जी पापा। रिस्पेक्ट के साथ हम बोलते हैं। तो या ये पहले बोलो या आखिर में बोलो, या शाह जी, तो ये आशा जी हो गया। ओ रिस्पेक्टेड लॉर्ड, ओ बिलव्ड लॉर्ड। जी उसको भी कहते हैं कि जिसको हम प्यार करते हैं। जी का मतलब जीवन, जी का मतलब लाइफ, जी का मतलब हमारा हार्ट। तो एक जी के बहुत से लफ्ज हैं, बहुत से मतलब हैं। तो माँ को बच्चा बुलाता है तो माँ बोलती है जी बेटा। ये जी बेटा जो है ये रिस्पेक्ट से नहीं कहा, लव से कहा, क्योंकि मेरी लाइफ, जी का मतलब मेरी जान। तो बेटे को माँ कहती है मेरी जान। तो हमारे गिनानों के अंदर जी का कहाँ लफ्ज क्या देता है वो भी समझना चाहिए। मुनिवर भाईरा, ए भाइयों, धीरे भाई रे, धीरे वीरा। तो पीरों ने अपने मुरीदों को भी जिस तरह माँ अपने बेटे को पुकार रही है जी बेटा, तो पीरों ने भी मावित्र होके जमात को, मोमिनों को जी कहा। तो वो इज्जत और रिस्पेक्ट के तौर पे नहीं, मोहब्बत के तौर पे। लेकिन जब हम हाजिर इमाम को आशा जी कहते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट भी है, उसमें प्रेम भी है। तो गिनानों के अंदर ये जो चीजें हैं ना ये बड़ी मजा देती हैं। मोरे आशा जी, ऐ मेरे प्यारे मौला, हरोवर सरोवर। हर कहते हैं खुदा को, संस्कृत में हर उसमें से हरि निकला। हर कहते हैं खुदा को, लेकिन खुदा के एट्रीब्यूट्स में हर का जो मतलब है उसका क्या है? दुख को दूर करने वाले को हर कहते हैं। दुख को दूर करे उसको संस्कृत के अंदर हर कहते हैं। सीता को रावण हर गया, यानी सीता को रावण उठा के भाग गया। तो देखो ये किस तरह एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ है। इसमें हिंदुइज्म नहीं, अलबत्ता संस्कृत है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। तो हमको लैंग्वेज से क्या दुश्मनी है? हम गॉड कहते हैं ना, लॉर्ड भी कहते हैं, तो हम उसको ईश्वर कह देवे तो कोई गुनाह हो गया? हम उसको हरि कह देवे तो क्या हमने कुछ पाप किया? पीरों ने जो लफ्ज कहे हैं उसमें ब्यूटी है, और 500-600 बरस पुरानी जबान है कि जो उन जमाने के लोगों को वो जबान सिखाई गई। आज सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां दुनिया की गवर्नमेंटों से पैसे लेके या डोनर से पैसे इकट्ठे करके दुनिया की पुरानी पुरानी झुनी मैन्युस्क्रिप्ट्स डिग आउट कर रहे हैं। रिसर्च हो रही है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जमीनें खोद रहे हैं ताकि हमको पुरानी कुछ हिस्ट्री मिले। जब भी कुछ छोटी सी चीज मिलती है तो दुनिया में शोर बकोर हो जाता है। कभी डॉक्टर लिखी उधर से वो तांजानिया से एक छोटी सी हड्डी ले आता है, ओ बहुत बड़ा उसके अंदर आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेक्चर किए जाते हैं कि लीकी ने एक स्कल निकाली तांजानिया में से कि जो 5 लाख बरस दूर की है। आज दुनिया पुरानी चीजों को डिग आउट कर रही है, रिसर्च कर रही है, और हम पुरानी चीजों को उड़ा रहे हैं, हम उनको कत्ल कर रहे हैं। हरि को कुछ कर दिया, स्वामी को कुछ कर दिया, त्रिभुवन का और कुछ कर दिया।
سمجھنے والے نے کچھ نہیں سمجھا. جن لوگوں نے یہ گنانوں میں پھیر پھار کی ہے، خدا کی قسم جماعت خانے میں حاضر امام کے سامنے بیٹھا، انہوں نے عظیم گناہ کیا ہے. اور کیا اس کا حال خدا قیامت کو کرے گا وہ امام ہی بہتر جانتا ہے. گنانوں کو بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کبھی سنی مسلمانوں سے ملتے ہو تو چلو بھی ایسے گنان مت پڑھو، لیکن تم نے ان گنانوں کو توڑ مروڑ دیا اپنے خیال سے. پیروں کے کلام کو میری کوئی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی پھیر پھار کر کے بتائے تو صحیح، میں اس کو کورٹ میں لے جاؤں. لیکن پیر تو ایسا نہیں کرتے. پیر پکڑیں گے، موت کے وقت پکڑیں گے کہ تم کو حق کیا تھا. ہمارے حاضر امام نے بالکل کوئی فرمان نہیں کیا ہے کہ تم گنانوں میں ہیر پھیر کرو. اور یہ ہیر پھیر پاکستان سے نکلا، انڈیا نے اس کو فالو کیا، اس کی کتابیں یہاں آ گئی، کچھ کے کچھ ہو گئے. اس میں بھی ایک آدھ دو لفظ تھے جو میں نے چینج کر دیا. مورے آشا جی ہروور کا مطلب ورگ پرومس کو کہتے ہیں. ور کا مطلب پرومس، ور کا مطلب دلہا بھی ہوتا ہے، برائڈ گروم کو بھی ور کہتے ہیں. عورتیں لڑکیاں پوچھتی ہیں تیرا ور کون ہے، یعنی تیرا ہسبینڈ کون ہے. مگر ور کا مطلب ہے وچن دینا، پرومس دینا، یا کسی چیز کو دینے کی پہلے سے اس کو خبر دینا، اس کو بھی ور کہتے ہیں. خدا کا وچن ہروور کا مطلب پرومس آف گاڈ. پھر کہتے ہیں سروور کہتے ہیں سمندر کو. یعنی ابھی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے میرے مولا، تیرا جو وچن ہے، تیرا جو پرومس ہے، تیری جو بخشش ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے. مطلب کہ بے حساب ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس چیز کو ہم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تبارک، مبارک، براکہ، برکت، کہ جو کبھی ختم نہ ہو گئے. تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام. خدا کا جو وچن ہے وہ ابھی چل ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، ٹوٹنے والا نہیں، چھوٹا نہیں، وہ تو بے حساب ہے. مورے آشا جی ہروور سروور، تیرا جو وچن ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. آشا بھرپور لینا، اے میرے مولا تیرا یہ سروور، یعنی اس کا مطلب خدا کی بخششوں، اس کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ ہمیشہ بھرا رہتا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. لینا کا مطلب میں فائدہ اٹھاتا ہوں. یاشا بھرپور لینا، امی رس مٹھڑا تو میوا. یا مولا میں تیری بخشش کا سمندر جو ہے اس میں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، لابھ لے رہا ہوں، مزے لے رہا ہوں. اور یا مولا یہ جو میٹھا میوہ ہے امی رس، اشارہ ہے گھٹ پاٹ کی طرف. گھٹ پاٹ کا اوبا گنا نا، یہ سمندر وہ گھٹ پاٹ کا کنب ہے جس میں سے پیالیاں بھر بھر کے ہم دے رہے ہیں. دیکھو کیسی سٹل بات کی نیاز ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک ٹیپا بھی کبھی باقی رہ جائے اور پانی ڈالو وہ پھر سارا کے سارا نیاز ہے فل پاور میں. پھر ایک ٹیپا باقی رہ جائے پھر پانی ڈالو وہ سارے کا سارا نیاز ہے فل پاور میں، اس کا کوئی اینڈ نہیں. یہ ہے بھرپور، اس کو بھرپور کہا، ہمیشہ بھرا رہتا ہے، کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. آپ نیاز کی پیالی بھرتے رہو، پیتے رہو، آپ دیکھو کہ ختم ہو جائے، پانی ایڈ کرتے رہو، برسوں تک، لاکھوں برسوں تک پانی ایڈ کرتے جاؤ، وہ نیاز ہی رہے گا اور اس کی پاور کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے نیاز، یہ ہے بھرپور سروور، یہ مولا کا وچن ہے. نیاز پیتے وقت یہ گنان سنا جائے کہ یہ سروور ہے مولا کی برکت کا، مولا کی رحمت کا یہ سمندر، کہ یہ امی رس جو ہم کو ایسی محبت کا مزہ چکھاوے، میٹھا مزہ چکھاوے، سویٹ ریمبرنس. امی رس میٹھڑا سو میوہ، یہ میٹھا میوہ ہے. پھر فرمایا مورے آشا جی
मिठड़े सो मेवे, या मौला इस मीठे मेवे से, मेवा फ्रूट को कहते हैं, नियाज घटपाट है वो फ्रूट है। फ्रूट की तरह जैसे एक झाड़ और दरख्त में जो फल लगता है तो सारे झाड़ का जो सबसे आला ऊंचा जो एसेंस है तो वो उस फल में होता है। मौलाना हजर इमाम पानी लेके उसको नियाज बनाते हैं, तो ये मेवा है, फल है ये। मोरे आशा जी मिठड़े सो मेवे, मारा मुनिवर राता, राता कहते हैं रचिया। एक आदमी बहुत एनग्रॉस्ड है किसी चीज में, स्टडी में, म्यूजिक में, काम में, और बाकी चीजें भूल गया तो कहते हैं तू तो रचियो पचियो इनमें, यानी तू इसके अंदर एनग्रॉस्ड हो गया है, इसके अंदर तू गरक हो गया है, इसको कहते हैं राचिया। रचिया से ये निकाला, अभी पुरानी कोलोकियल लैंग्वेज है, इसके लिए राता हो गया। राता का मतलब लाल नहीं है, राता रचिया से निकला है। मोरे मुनिवर राता, मारा मोमन भाई राता, विमरस लोधड़ा सो चेवा। विमरस दूसरा नाम, घटपाट का ऊपर एक नाम आया अमीरस, अभी आया विमरस। घटपाट के बहुत से नाम है, घटपाट को पावल भी कहते हैं। गर्भियां पड़ो पिशमत की तो उसके अंदर पावल का पीरे काढ़ी छे पावल हाथे, पावल घटपाट, घटपाट है, नियाज है, आब शफा है, टिश्यू में से है। चेवा का मतलब जिसके लिए कहा जाए, the thing about which something has been told. विमरस लधड़ा सो चेवा, यानी हमने ये नियाज लधड़ा मीन्स पाया है, वी हैव फाउंड इट, जैसा कि मौला ने कहा फरमाया। मोरे या शाजी तंग सो हलके, अब कड़िया सो क्षण के, अब कड़िया सो क्षण के, मारा मुनिवर संगत हुआ। मोरे आशा जी घर दर दस्त हाना, शाह तू पाँव धर बेड़िया, शाह पाँव धर बेड़िया, सन्यास ने थी चढ़ खड़ा हुआ। मोरे आशा जी हरोवर सरोवर। तीसरा पाठ है, मोरे आशा जी तंग सो हल्के। हल्का कहते हैं सर्कल को, हल्का उसको कहते हैं कि जो लोग बैठ के एक सर्कल बनावे। सूफी लोगों ने बहुत से अपने ऑर्डर्स के नाम रखे हुए हैं। हल्का, हल्का उन सूफियों के एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहते हैं, और हल्का इसलिए कहते हैं कि ये सूफी लोग जब इबादत के लिए बैठते हैं तो हल्का बांध के, यानी ऐसा राउंड बैठते हैं। हमारा तरीका ऐसा ही है। हमारे जो ये जो जमात खाने हैं वो राउंड नहीं है, चार दीवारों के अंदर या तो वो स्क्वायर हैं या वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हकीकत में हल्का ही है। इनका मुंह इधर है, इनका मुंह इधर है, इन वालों का मुंह उधर है, ये हल्का है। तो जमात जो बैठी है, फरमाया है कि तंग सो हल्के, एक छोटी जगह के ऊपर जमात बैठी है। और अब कड़िया सो ठन के, ये प्यालियां हम पीते हैं ना, ये प्यालियां खनक रही हैं, बज रही हैं। जब हम चाइना को या क्रिस्टल को, ग्लास को हम यूज करते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं तो भी उसकी आवाज आती है। ये खनक रही हैं प्यालियां, अमृत की, विमरस की प्यालियां खड़क रही हैं। जमात के इस हलके के अंदर ये प्यालियां खड़क रही हैं। मारा मुनिवर संगत हुआ, यहाँ सब मोमन संगत में आए, इकट्ठे होके बैठ के
نیاز پی رہے ہیں. مورے آشا جی دھر دست ہنے. اس میں عربی زبان کے اندر حنا کا لفظ ہے جو پیر نے یہاں یوز کیا ہے. حنا کہتے ہیں مہندی کو. ابھی مولا کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہے. کیا اشارہ ہے؟ دلہا دلہن شادی کے وقت مہندی لگاتے ہیں, مرد بھی لگاتے ہیں, دلہا بھی لگاتے ہیں. ہمارے اور بھی کچھ گینانوں کے اندر ہے کہ مولا نوشا بن کے بیٹھے گا. نوشا کا مطلب برائڈ گروم, یہ فارسی لفظ ہے. تو مولا جماعت بیٹھی ہے. دیکھو پکچر کیسی بنائی تھی صدر دین نے. بولتی جماعت بیٹھی ہے چاروں طرف, اندر وہ گھٹ پاٹ کا امی رس جاری ہے, پیالیوں کی کھنک کھنک ہو رہی ہے, میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے, اور مولا ہاتھ میں حنا لگا کے بیٹھا ہے. واہ واہ. ابھی بتاتا ہوں کہ حنا کا لفظ کیوں یوز کیا. مورے شاتوں پاؤں دھر بیڑیاں, ہاتھ میں تو نے مہندی لگائی ہے اور پاؤں کے اندر جھانجر پہنی ہے. جھانجر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پائل ہوتی ہے نا, کہ آدمی چلے تو آواز آوے. عام طور پہ دلہنیں یہ پاؤں میں باندھتی ہیں, یا ناچنے والی عورتیاں پاؤں کے اندر یہ پائل باندھتی ہیں. یہ جو پائل ہے اس کو یہاں پیر نے فرمایا ہے بیڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہیں, مگر بیڑی وزندار ہوتی ہے. مطلب کہ امام آرام سے بیٹھا ہے, ہاتھ میں مہندی لگائی ہے, پاؤں میں بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں. سوامی راجو آسن میں چڑھ کھڑا ہوا, اپنے تخت کے اوپر آرام سے بیٹھا ہے. تمہارے اندر مولا آرام سے بیٹھا ہے, ہاتھ میں مہندی لگائی ہے. مہندی کا مطلب خوشی کی نشانی ہے, شادی کی نشانی ہے. وہ شادی کا ذکر آگے آتا ہے اسی گنان میں. مولا شادی کرنے والا ہے, دلہا بیٹھا ہے, گھر والے رشتے دار اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں. نیاز پیا جاتا ہے تو ادھر شربت پیا جاتا ہے, ڈھولک بج رہی ہے تو ادھر پیالیوں کی کھنک چل رہی ہے. کیسی پکچر بنائی تھی صدر دن نے. آسن کے اوپر آرام سے بیٹھا ہے. بیڑیاں پہننے کا مطلب یہ ہے کہ چل پھرتا نہیں ہے, آرام سے بیٹھا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا, لیکن تمہاری لذت اٹھا رہا ہے, تمہارے اندر بیٹھا ہے. میرے یا شادی دل دل ناچے. ہندوستان کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو دلہا کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں. اب گھوڑا آیا ہے, دلدل گھوڑا. میرے آشا جی دل دل ناچے, شاہ کھڑے رے امایو, شاہ کھڑے رے امایو, رم جھم تیرے سنجو میرے آشا جی. گھوڑا تیار ہے, یہ دلہا اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, لیکن ابھی تک گھوڑا اپیوگ میں یوز میں نہیں آیا. تو گھوڑا اکیلا ہے, وہ بڑا بے صبر ہے. اب دیکھو گھوڑے کی حالت, تو گھوڑا کبھی یہ پاؤں اٹھاتا ہے, کبھی یہ پاؤں اٹھاتا ہے, گردن ایسا کرتا ہے. گھوڑا بے چین ہے. گھوڑے کی نیچر بیان کی ہے. گھوڑا بے صبر ہو رہا ہے کہ میرا سوار کدھر ہے. دل دل ناچے, شاہ کھڑے رہے امایو. اماؤنا کہتے ہیں منہ بند کر کے ہونٹوں میں مسکراہٹ لا کے اپنی خوشی کو ظاہر کرنا. اماؤنا کا مطلب اور بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے خوش ہونا. ہمارے بہت سے گنانوں میں یہ ہے, شاہ کھڑے رہے امایو. مرید بھی کھڑے ہو کے اماؤنا کرتے ہیں. اماؤنا کا مطلب مسکراہٹ لا کے خوشی ظاہر کی جائے. اس کے اندر بولا بھی جاتا ہے, اس میں نہیں بھی بولا جاتا. تو مولا باپا ہے, وہ جماعت کے اندر بیٹھا ہے, گھٹ پاٹ چالو ہے, پیالیوں کی کھنک آ رہی ہے, گھوڑا باہر تیار ہے, ہاتھ میں مہندی لگائی ہے, پاؤں میں پائل باندھی ہوئی ہے, اور مولا سب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے, اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, اپروو کر رہا ہے. رم جھم تیرے سنجوا, اور رم جھم پہنتا ہے. سنجوا کہتے ہیں کان کے کنڈل کو
ईयर रिंग्स को संजुआ कहते हैं, यानी इसके अंदर हीरे मोती लगे हुए हैं, ऐसा देखता है ऐसा देखता है, तो ये जो संजुआ है ये हिलते हैं। मुल्तानी जबान के अंदर संजुआ हाथ के कड़े को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब वो कान के कुंडल हैं, वो झगमग झगमग कर रहे हैं। रिम झिम तेरे संजुआ मोरे आशा जी सिंह तेरे सो सो से हुसैनी चढ़ से हुसैनी चढ़ से मरा नूर शाह प्रगट भले हुआ मोरे आशा जी। मौला शादी की तैयारियां हो रही हैं ना, खड़े खड़े ये सब देख रहा है। अब क्या है, 70-100 हुसैनी, 70, 100 यानी 700,000 हुसैनी चढ़ेंगे। अब ये बारात की बात आई। वो लोग के जो किसी दुल्हा की शादी के अंदर जाते हैं तो ये मैरिज प्रोसेशन जो है ना, इसको हम लोग बारात कहते हैं। तो बारात में आदमी आने चाहिए, तो फिर कहते हैं 700,000 हुसैनी, यानी इमाम हुसैन की आल औलाद में से हजर इमाम जब ये काम करेगा, इसके जाहिर मतलब भी है, बातूनी मतलब भी है। और जाहिर मतलब के लिए बहुत दूर नहीं है, अबाउट 125 ईयर्स है खाली। 22nd सेंचुरी के अंदर इंशाल्लाह ये बनाव बनेगा। इसके लिए पीरों ने हमको ईयर भी बताया है, हमको डे भी बताया है, डेट भी बताई है, महीना भी बताया है, टाइम भी बताया है, कौन सी जगह ये बनाव बनेगा वो भी डिटेल्स गिनान के अंदर है। और उस वक्त उस जमाने में कौन सा इमाम होगा, उस इमाम का नाम क्या होगा, वो भी गिनानों में है। देखा गिनानों में क्या चीजें हैं। 700,000 हुसैनी चढ़ेंगे। मौला के रिश्तेदार इमाम हुसैन की फैमिली में से जो दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर बैठे हैं, वो सब उस वक्त आ जाएंगे। आज उनको पता नहीं है कि इमाम हुसैन का नूर किधर है, मगर ये जब ये वाकया बनेगा तो सारी दुनिया के हुसैनी सैयद इकट्ठे हो जाएंगे, वो बारात हो जाएगी। मारा नूर शाह प्रगट भले हुआ, मेरा नूर मौलाना हजर इमाम जाहिर होएगा, ज़हूर करेगा। मोरे आशा जी नवे अवतार शाह नवदान दिया, नवदान दिया, दानवाने देश शालुहा मोरे आशा जी। 9 अवतारों में हजर इमाम ने उस जमाने के जो शैतान डेविल्स थे, जिनको हमारे गिनानों ने दैंत कहा, दानव कहा, मौला ने उनको लोहा दिया। लोहा दिन मीन्स तलवार से उनको मारा, उनको बर्बाद कर दिया। मोरे आशा जी अज कलवार शाकालिंगा ने मारे, शाकालिंगा ने मारे, सब धरती जीत खड़ा हुआ मोरे आशा जी। 9 दफा ऐसा किया और 10वीं दफा मौला कालिंगा को मारेगा। और सारी धरती जितनी भी अर्थ है वो सब जीत लेगा। सारी धरती, तमाम दुनिया की अर्थ के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो सबका राजा बादशाह हजर इमाम वो जमाने का बनेगा। सब धरती जीत खड़ा हुआ। कैसी पिक्चर बनाई है पीरों ने। मौला बैठा है तख्त के ऊपर, रिम झिम हो रही है गिनान इसकी गटपाट की, हाथों में मेहंदी लगाई है, पाँव में बेड़ियां पहनी हैं, कानों में कांटे झिम झिम कर रहे हैं। ये नूर का समय जारी है, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं बारात की, और बारात में 7 लाख हुसैनी आए हैं और दैंत को उसने मार के सारी धरती को जीत लिया। अब क्या हुआ, अब एक चीज बाकी रही, वो कुंवारी कन्या जो है
اس کے ساتھ اب شادی کرے گا. مورے آشا جی دینت کو مارنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ وشو کماری سچو سمیرا جو پرنے سچو سمیرا جو پرنے جمپو دیتے کاج رچوا میرے آشا جی اے جنان مہارس پیر بھناوے صدر دین پیر بھناوے صدر دین. شاہ اصل تھی چڑھ کھڑا ہوا مورے آشا جی ہرور سروور. کماری کنیا سے وشو کماری اس سے شادی کرے گا. کئی لوگ ایسا امیجن کر رہے ہیں کہ کوئی 16-20 برس کی خوبصورت لڑکی ہوگی, اس کا نام وشو کماری ہوگا. جو کماری کہتے ہیں ڈیمسل کو کہ جس نے ابھی تک شادی نہیں کی, ورجن کو, تو وہ مولا اس کے ساتھ شادی کرے گا. لیکن دینداروں یہ کسی عورت کا کسی لڑکی کا نام نہیں ہے. دیکھو یہ جو ارتھ ہے آج تک لاکھوں کروڑوں بلینز ایئر سے چلی آتی ہے. ساری دنیا کا ایک راجا کبھی نہیں کوئی ہوا. بہت سے لوگوں نے, بہت سے بھوت کال میں, پاسٹ میں بڑے بڑے جنرلز نے یہ ٹرائی کی. چنگیز خان نے ٹرائی کی, راون نے ٹرائی کی, ہریشچندر نے ٹرائی کی, الیگزینڈر دی گریٹ نے ٹرائی کی, ہٹلر نے بھی کوشش کی, مگر ساری دنیا کا ایک راجا آج تک کبھی نہیں ہوا. اس لیے یہ جو دھرتی ہے یہ کنواری ہے, تو مولا اس ساری دھرتی کے ساتھ شادی کرے گا. مطلب کہ ساری جتنی بھی ارتھ ہے اور ارتھ کی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ سب کی سب مولانا حضرت امام کو اپنا دنیاوی راجا بادشاہ مانیں گے, اپنا امام مانیں گے, اس کے نور کی شناخت کریں گے, اور ساری دنیا کے اندر امن و امان, شانتی اور پیس ہوگی. اور پھر کہتے ہیں 125,000 ایئرز تک مولا کا راج چلے گا اور دیر ول بی نو کرائم ایٹ آل. اس کو ہمارے گنانوں میں رتن یگ کہا. رتن یگ, رتن کہتے ہیں ڈائمنڈس کو. تو وہ زمانہ بہت نزدیک ہے, بہت نزدیک ہے. 22 سینچری کے اندر یہ بنے گا. یہ ہے پیروں کا گنان. میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا. سکھی آباد رہو, مولا آپ کو سکھی رکھے, گنانوں کی محبت دے لے, گنانوں کے سمجھنے کا شوق دے لے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے. مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. مولا اپنے چھتر میں رکھے, ہر مشکل بلا آفت مصیبت تکلیف بیماری دفع کرے. مولا آپ کے ایمان کو زیادہ کرے, جان مال آل اولاد میں برکت دے لے, روزی کمانی تندرستی عزت زیادہ کرے, سکھ شانتی محبت دے لے. جماعتوں میں بھی کٹمب قبیلے کے اندر بھی مولا محبت دے لے. مولانا حضرت امام کا ہر بات دیدار نصیب کرے. اے اللہ